السلام علیکم دوستو، اپنے علم کی بنیاد پر یعنی جسے معلوم ہوا کہ فلاں صحابی نے ایسا کیا تو اس کی اپنے علم کی بنیاد پر اسے کافر کہہ دیا یا منافق کہہ دیا، تو کیا وہ خود کافر یا منافق ہو جائے گا؟ یعنی کہ جیسے شیعہ اپنے علم کی بنیاد پر رائے قائم کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کا گھر چلایا اور ان کا قتل کیا، تو کیا جو شیعہ حضرت عمر کو منافق یا کافر کہتے ہیں یا اسے گالیاں دیتے ہیں، تو کیا وہ شیعہ کافر ہو گئے؟ تو چلیے انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بدری جنتی صحابی کو کہا تھا یہ منافق ہے، میں اس کا گلا کاٹ دوں گا۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے، یار اتنی بڑی پرسنالٹی ایک صحابی کو منافق کہہ رہا ہے، لیکن وہ پورا واقعہ ہے۔ اس صحابی نے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کر نبی علیہ السلام کا راز لیک کر کے کافروں کو بتا دیا تھا کہ ہم مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں، تم تیاری کر لو جنگ کی، اور اس کے بدلے میں تم نے میرے بیوی بچوں اور رشتہ دار اور جو میری وہاں پہ جائیداد ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا، نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو بھیجا اور اس عورت کو گرفتار کر لیا جس کے جوڑے میں وہ خط تھا۔ پہلے تو وہ مان نہیں رہی تھی، تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے کہ جو جھوٹا نہیں ہے، اور اسے اس ہستی نے خبر دی ہے کہ وہ بھی جھوٹی نہیں ہے، اگر تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے تو میں وہ خط تم سے ریٹریو کروں گا۔ پھر اس عورت نے وہ جوڑا کھولا اور وہ خط نکلا۔ اب وہ خط جیسے حضور کی خدمت میں آیا تو آپ کیا سمجھ سکتے تھے حضرت عمر کا ریاکشن کیا غلط تھا؟ ابن ابی بلتع کو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا میں یہیں پہ گلا کاٹوں، اس نے نبی کے ساتھ غداری کی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو۔ اصحاب بدر کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں۔ پھر قرآن میں سورہ ممتحنہ کے اندر باقاعدہ آیات نازل ہوئی اتنے سخت الفاظ کے ساتھ، وہ ساری ابن ابی بلتع کے بارے میں ہے کہ تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے لیے ٹاپ پرائرٹی اللہ اس کا رسول نہ ہو جائے، اور تم ایسے لوگوں سے دوستیاں گانٹ رہے ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ بڑے سخت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا۔ اب میں اس میں سے کلپ کاٹ لوں کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں اس کا گلا کاٹ دوں گا، یہ منافق ہے۔ حضرت عمر نے بالکل ٹھیک کہا تھا، نبی کے ساتھ غداری ایک منافق ہی کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی بالکل ٹھیک کہا کہ یہ سب کچھ اس نے مجھ سے غداری اس لیے نہیں کی ہے کہ وہ مجھے پیغمبر نہیں مانتا، اس وجہ سے کہ دنیا کی محبت کا غلبہ ہو گیا۔ اور کس پہ ہو گیا؟ ایک بدری صحابی پہ۔ تو بنو امیہ شاہی کوئی نہیں، ہاں بدری جن کی اگلی پچھلی خطائیں معاف ہیں وہ بھی اپنے نبی کے ساتھ غداری کر جائیں، اس کا مطلب ہے کہ معصوم صرف پیغمبر ہوتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا انسان معصوم نہیں ہو سکتا، چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس حدیث سے پھر امام بخاری نے ایک مسئلہ نکالا۔ انہوں نے اس حدیث کو ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا، اور اس پہ انہوں نے پتہ کیا ہیڈنگ باندھی کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ کسی کو منافق اور کافر کہہ لے تو وہ خود کافر اور منافق نہیں ہوگا، اس پہ وہ حدیث فٹ نہیں ہوگی بخاری مسلم کی کہ جس نے کسی مسلمان کو کہا اے کافر اے منافق اور وہ غلط کہہ رہا تھا تو اس پہ فتویٰ واپس آ جاتا ہے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ یہ فتویٰ حضرت عمر پہ واپس اس لیے نہیں آئے گا کہ انہوں نے قرائن کی بنیاد پہ صحیح ڈیسیژن کیا ہے اپنی جگہ، اور اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے توبہ بھی نہیں کروائی۔ بعد میں تو توبہ کروانی چاہیے تھی نا کہ تنوں غلط فہمی ہو گئی ہے، نہیں کروائی۔ مراد یہ یعنی رجوع ریکارڈ نہیں کروایا حضرت عمر کا۔ ہاں اب مجھے بتائیں حضرت عمر ایک بدری کو منافق کہیں اپنے علم کی بنیاد پہ، حضور وہ غلط بھی ثابت کر دیں اور حضرت عمر سے رجوع بھی نہ ریکارڈ کروائیں، اور امام بخاری اس سے یہ رزلٹ نکالیں کہ اگر کوئی شخص کسی صحابی کو بھی کافر اور منافق کہے اس علم کی بنیاد پہ جو اس تک غلط بات پہنچی تو وہ کافر اور منافق نہیں ہوگا۔ اور یہ جملہ جب میں بول دوں تو کہتا ہے یہ کسی صحابی کو کافر کہہ دو تو بندہ کافر نہیں ہوتا۔ سرکار صحابی تو چھوڑ دو، جو صبح شام مجھے گالیاں نکالتے ہیں نا، جنہیں میں مسلمان سمجھتا ہوں، میں تو انہیں بھی کافر کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے، میں انہیں کافر نہیں مانتا۔ تو صحابی تو بہت اعلیٰ ترین درجہ ہے، لیکن جس شخص کو اپنے علم کی بنیاد پہ کوئی غلط بات پہنچی
اور اس نے کسی صحابی کے بارے میں غلط رائے قائم کر لی اور معاذ اللہ کسی صحابی کو کافر اور منافق کہہ لیا تو وہ کافر نہیں ہوگا. ہم اس کی اصلاح کی کوشش ضرور کریں گے. آج اگر کسی غالی رافضی کو یہ بتایا گیا کہ سیدہ فاطمہ کا قاتل سیدنا عمر ہے تو ظاہر ہے اس نے تو سیدنا عمر کو گالی ہی دینی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اصلاح کریں گے اور اسے بتائیں گے کہ ایک جعلی بات ہے جو ان کی طرف منسوب کی گئی ہے, ایک جھوٹ ہے, لیکن اس کی بنیاد پہ ہم اسے کافر نہیں کہیں گے کیونکہ اسے اپنے علم کی حد تک وہی کچھ پتا چلا جو کچھ حضرت عمر کو ابن ابی بلتہ کے بارے میں پتا چلا تھا. یہ پیورلی فقہی بحثیں تھیں, یہ پیورلی ایک علمی گفتگو تھی جو کتابوں میں لکھی ہوئی تھی, لوگ ہمیشہ سے ایکسیپٹ کرتے تھے.